الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، روزہ کے حوالے سے، صوم کے حوالے سے ہمارے گزشتہ دروس میں بات ہوتی رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں اللہ جل شانہ نے ایک ہی جگہ پر احکامات صوم بیان فرما دیے۔ جہاں اس کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں اس کے احکام و مسائل کا بھی ذکر ہے، تاکہ ایک مسلمان کسی بھی کام کو جب کرے تو اس کی صحیح طریقے کے مطابق ادا کرے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ روزے کے عام مسائل کے بارے میں ہے کہ عمومی مسائل، روزہ ایک بڑی عبادت ہے، تو کوئی غلط فہمی کی وجہ سے وہ روزے میں کوئی غلط کام کر رہا ہو، یا ایک کام ہے جس کی اجازت ہو اور وہ اس کو بھی مثال وہ کرے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک آدمی نے چند سال پہلے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ بھئی یہ بتائیں کہ بھئی ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی پھر ناخن کاٹنے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ کاٹ لیں۔ تو وہ کہا کہ اس سے ٹوٹتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا بھئی وہ روزے کا معنی ہے عن الامساکی عن الطعامی والشرابی، اور جو ہے کھانے سے اور پینے سے، اور عن الجماع اور جو ہے مباشرت سے منع، یہ اس کے اصول ہیں کہ اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ناخن کاٹ بھی لیں تو کیا اس سے ہو جائے گا۔ اسی طرح مثال ایک اور تھے، وہ بھئی میں روزہ رکھا ہے، مجھے پیشاب آیا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ میں آپ کو عملی باتیں بتا رہا ہوں جو میرے علم میں، یعنی اب وہ روزہ رکھنے سے اس کو کیا پیشاب آ گیا تو کہتے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے بعض اوقات انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو کم از کم چلو بھی ان کو بنیادی طور پر یہ چھوٹی باتوں کا بھی علم ہو جائے۔ تو آج ہم روزے کے مسائل یا فقہی یا عمومی مسائل پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے؟ اس حوالے سے ہم نے پچھلے دروسوں میں بھی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو سعادت دی ان کے اوپر فرض ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو اور مرتد ہو تو ان پر کیا روزہ فرض ہے؟ ان پر کوئی روزہ فرض نہیں ہے اور وہ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی مشرک ہے یا بھئی اور طرح کا کوئی آدمی ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، دنیا میں ڈھیر سارے مذاہب روزہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ مقام تقویٰ تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی غلط ہے، تو پہنچیں گے کیسے؟ تو پہلے نمبر پر تو مومن پر ہی روزہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر شرط یہ تھی کہ بھئی وہ مومن تو ہو لیکن وہ بالغ بھی ہو۔ نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر وہ استطاعت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، فرمایا کہ یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر قلم کو اٹھا لیا گیا۔ وہ کون ہیں؟ یعنی 3 ایسے ہیں۔ ایک ہے عن النائم حتی یستیقظ، ایک ہے سویا ہوا شخص، سویا ہوئے شخص پر شریعت لاگو، وہ سویا ہوا ہے اس کو کیا ہے۔ دوسرا ہے عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جہاں تک کہ وہ احتلام نہ کرے یا یعنی وہ جوان نہ ہو۔ اسی طرح وعن المجنون حتی یعقل، کہ اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کا مینٹل لیول صحیح نہ ہو، وہ آدمی جو عقل سے فارغ ہو، مجنون ہو۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں 3 آدمی یا 3 طرح کی کیٹیگری ملی۔ ایک مجنون آدمی جس کے اندر عقل نہ ہو، اس کے اوپر فرض نماز بھی فرض نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے، شعور ہوگا تو شریعت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں۔
روزہ رکھنے کی تربیت کرنی چاہیے، انعام بھی دینا چاہیے، موٹیویشن بھی کرنی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ شام ہی تک روزہ رکھے، وہ اس کی صحت کے مطابق، مثال 5 سال کے بچے کو آپ رگڑیں تو وہ بیچارہ جو ہے نا، بس وہ اس کے اگر وہ توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس کی قضا ہے نہ کفارہ ہے، تو وہ کسی بھی جو ہے طرح معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا، اب ایک آدمی روزہ رکھ کے سویا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا وہ اس کو نیند کے اندر کیا ہے، وہ کوئی جنسی معاملہ ہو گیا ہے، اس کا روزہ اس وقت ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر اس کی اپنی آزادی ثابت نہیں یا شامل نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ معاملہ کرے گا۔ باقی ہے کہ بوڑھا شخص اب ایک آدمی ہے جو انتہائی بوڑھا ہے، شیخ فانی ہے، اسلام نے عمر کی حد نہیں لگائی۔ بعض اوقات ایک آدمی کی عمر 80 سال ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ 50 کا ہے، وہ گرتا ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، تو کوئی عمر کے اعتبار سے نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے کہ صحت، اور بعض اوقات عربوں میں جو ہے لوگوں کی کافی اچھی عمریں ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ تو وہ 80 سال کے آرام سے پھر رہے ہوتے، کوئی فرق نہیں۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، یہ جو گلگت والے علاقے ہیں، یہاں 80-90 سال کا بندہ آرام سے چلتا ہے، کوئی اسے فکر نہیں ہے، یا پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں، یہاں کے لوگ زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ایک تو خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسرا ان کا کوئی جینیٹک مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر جو دوائی کہہ گئے کھاؤنی نہیں، اور بھائی شروع کرے سے۔ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ بھئی وہ ماں نشانی کسی کی نہیں، تو وہ بعض جگہوں پہ پھر ماشاءاللہ لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو شیخ فانی ہو، بوڑھا ہو، جس کو روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، اسی طرح مریض ہے، مسافر ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو مرض کی ایسی ہو کہ مرض روزے میں رکاوٹ بنے، پھر ہے چھوٹی موٹی چیز سے کیا پرواہ کرنی، تو مرض روزے میں رکاوٹ بنے، سفر بھی روزے میں رکاوٹ بنے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے اوپر بھی جس طرح مجاہد ہے، اب وہ مجاہد ہے، وہ حالت جنگ میں، وہ بھی بعد میں روزہ رکھے گا۔ اسی طرح حائضہ و نفاس والی عورت، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہو جاتی ہے، اس لیے پھر وہ کیا ہے، روزہ بعد میں رکھے گی۔ بعض نے اس پہ بھی اعتراض کیا ہے، لیکن یہ مثال جو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے اس کے تحت تو بالکل عورت جو ہے نا بعد میں کیا کرے گی، روزہ رکھے گی۔ اسی طرح حاملہ عورت، تو اگر کوئی خطرہ ہو بچے کو نقصان پہنچنے کا، پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو اگر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بعض علاقوں کی خواتین اور بعض مثال ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مثال آرام سے گزار سکتی ہیں، تو بعض ایسی ہوتی ہیں بس انہیں تو بہانا چاہیے ہوتا ہے، تو بعض خوش بھی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ ان کے اندر ایسی فزیکلی ان کے اندر وہ مدافعت نہیں ہوتی کہ جو اس کا معاملہ کرے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، اور اگر اس کا روزے کی وجہ سے دودھ نہ آئے اور بچہ جو ہے بلبلاتا رہے، تو پھر وہ روزہ کھول سکتی ہے، تاکہ بچہ، اب روزہ جو ہے نا وہ عورت کے اوپر تو تھا، اب چونکہ عورت کا ہی دودھ بچے نے پینا ہے، تو اب بچے پہ تو روزہ فرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ مشہور ہے نا بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب جو تھے نا، وہ بچپن میں روزہ رکھتے تھے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بھائی عید کا چاندنی کا 29 تاریخ تھی، تو موسم ابر آلود ہو گیا۔ اب جب ابر آلود ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ بھائی کل روزہ ہے یا عید ہے، تو سب نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پتہ چل جائے گا۔ اس وقت وہ میرے خیال میں کوئی 1 سال کی عمر کے قریب بچے تھے، اگر وہ صبح ماں کا دودھ پئیں تو وہ روزہ ہے، عید ہے، اگر وہ صبح ماں کا دودھ پئیں تو عید ہے، ورنہ کیا ہوگا، روزہ۔ وہ سارے صبح صبح مفتی کرام ان کے گھر پہنچ گئے، تو شیخ صاحب نے دودھ نہ پیا۔ تو آپ شیخ کی امتی ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کریں۔ بھائی وہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، نہ اس نے چاند دیکھا ہے، نہ اسے کوئی پتا ہے، تو یہ بیچارے ذہنی مریض لوگ ہیں، تو یہ بس کیونکہ انہوں نے بنانے ہیں قصے، تو بس ادھر قصہ بنا، ادھر بنا، موسم ابرل ہوتا تو بچے کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ان کو تو کیونکہ وہ بزرگ تھے، وہ 1 سال کا بچہ بھی کیا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جبکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، وہ جہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ تو کبھی مثال وہ ایسی باتیں بیان کریں گے تاکہ وہ کوئی پاسبل نہ ہو، جب وہ پاسبلٹی نہیں ہوگی، اس لیے تو وہ ان کی شان ہے، ان کی شان جو ہے ان کے ایمان اور عمل کی وجہ سے ہے، یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو
اب وہ اعمال ہم تھوڑے سے ڈسکس کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ پہلا تو ہے بھول کر کھا پی لینا، خواہ پیٹ بھری کر ہی کیوں نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر فی شہر رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ۔ فرمایا کہ جو آدمی نے شاہ رمضان کے اندر بھئی کھا پی لیا بھول کر، کسی نے رمضان کے اندر کیا ہے بھول کر کھا پی لیا، فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، نہ اس کے اوپر کوئی قضا ہے نہ کفارہ۔ کیوں بھائی؟ تو کھا تو لیا ہے اس نے، اس لیے کہ اس نے جب کھایا اسے اس کا پتہ نہیں تھا، یاد نہیں تھا۔ تو بڑی بات ہے کہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ بقرہ کی غالباً آخری آیت کے اندر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پروردگار عالم ہم سے مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں یا بھول جائیں۔ عزیز سامعین کرام، بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے یاد آ جائے، جتنا چبایا ہوا ہو، جتنا ہاتھ میں ہو، سارا باہر چھوڑ دیں۔ اگر پانی پی رہے ہیں جو گھونٹ اندر چلا گیا تو چلا گیا، تو جو رہ گیا تو اسے کیا کریں، باہر انڈیل دیں، پھر آپ کا روزہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ کریں کہ چلو اب تو جانے دو، تو پھر وہ روزہ کیا ہو جائے گا، اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کان میں خود بخود پانی چلا جائے، نہاتے وقت کان کے اندر پانی کا چلا جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بے اختیار قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، تو چاہے وہ منہ بھر کے ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں الٹی آئے تو واپس پی جائے، پھر اس سے کیا ہو جائے گا، آئی ہے تو وہ واپس پی گیا، پھر اس سے ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال وہ کون، یہ تو بندہ کرتا بھی نہیں ہے ایسے، وہ کو بے وقوفوں کا کرے گا۔ اسی طرح مسواک کرنا، تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ آپ مسواک کریں۔ بعض کہتے ہیں بھئی گیلا نہ ہو، بعض کہتے ہیں نہیں گیلا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسواک کر لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض حالت میں جو ہے وہ ہر کوئی تو نہیں بھئی عادت نہ بنا لے، بعض اوقات کوئی ایسا حساس مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پیسٹ بھی لگا سکتا ہے، لیکن یہ کراہت سے ہے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن انسان کوشش کرے جس طرح سحری کے وقت صاف کر دیتا ہے دانت، اسی طرح افطاری کے بعد کر لے۔ اور ویسے بھی ہونا چاہیے کہ بھئی وہ روزے کے یا کھانے کے بعد اس کو صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح گرمی کی شدت ہو، بار بار بندہ بعض اوقات کلی کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، نہاتا ہے، گیلے کپڑے جسم پر لگاتا ہے، تو یہ اب آج کل تو ماشاءاللہ موسم ٹھیک ہے، تو جب بہت گرمیاں تھیں تو اور پھر سہولتیں بھی نہ ہوں تو پھر انسان یہی کام کرتا ہے، بس آیا نہایا۔ اور یہاں پہ گرمیوں میں جس طرح روزے تھے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پھر دن بڑے تھے، پھر بھئی ہم سفید پوش لوگ ہیں، تو بس ہر کوئی نہا رہا تھا اور کوئی کیا کر رہا ہے تاکہ کیا ہے روزہ اپنے انجام تک پہنچے۔ اس سے بھی کوئی روزے میں فرق نہیں ہوتا۔ نیند کی حالت میں سویا ہوا ہو تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو سوئے ہوئے کے اوپر تو پھر روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی اگر جاگتے ہوئے کوئی اقدام کرے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ اسی طرح تیل لگانے سے تو سر کے اوپر لگا سکتا ہے، جسم کے اوپر بھی لگا سکتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خوشبو لگانا، تو اس سے بھی کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی آپ کوئی آدمی خوشبو لگاتا ہے، ہاں کوئی ایسی ہوتی ہیں ویدک بوٹیاں جو بطور علاج وہ بھاپ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، یا آکسیجن میں کے اندر وہ دوائی ڈالتے ہیں تو وہ پھر چڑھائی جاتی ہے، تو دوائی والی کوئی چیز ایسی اس کو سونگھنا یا اس کو اندر بھاپ کو لے جانا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سرما ڈالنا، سرمے ڈالنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، روزہ کچھ نہیں ہوتا، سرما ڈالنے سے مثال اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دوائی کا مسئلہ جو ہے نا اس میں احتیاط کرے تو بہتر ہے، دوائی جو ہے نا وہ نہ ڈالے اور وہ بعد میں ہی ڈال لے۔ اور اسی طرح جو ہے بلا انزال بوسہ لینا، اور اسی طرح جو ہے حالت جنابت میں سحری کرنا، تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ایک آدمی جنوبی ہے اور اوپر سے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو کھانا کھا لے اور جو ہے بعد میں فوراً نہا لے، تو جنوبی آدمی
مثال روزہ رکھے اور جنبی رہے، اور ویسے بھی کوئی آدمی ویسے جنبی رہے، تو یہ صحیح فعل نہیں ہے، نحوست بھی ہے، اور ظاہر ہے بندہ نماز جیسی سعادت سے بھی دور رہتا ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا کرے، فوراً نہا لے اور خود کو پاک رکھے۔ تو حالت جنابت میں سحری کرنے کی اجازت اس لیے ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، تو فوراً نہا لے، کیونکہ ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے نا، تو یہ تو نہیں سحری کھا لیا اور پھر وہ اس نے سو گیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی تھوک یا بلغم آتی ہے، وہ واپس وہ چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض اوقات بائک پہ جا رہے ہیں یا ویسے بھی، تو کوئی چیز اچانک منہ میں چلی جاتی ہے، مکھی چلی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی مچھر ہوتا ہے وہ سیدھا منہ میں چلا جاتا ہے، تو بے اختیار اس کو نگل جانا، ورنہ ایسی چیزوں پہ ویسے بندہ نفرت کرتا ہے، تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دھواں، گرد و غبار، ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو ہے تجزیہ اور تجربہ کے لیے جسم کو ٹیسٹ کے لیے خون نکالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں یہ دیکھے کہ میں خون نہ دوں، اس سے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو اگر اسے چکر آنے لگے، اس طرح کا مسئلہ ہو، تو وہ روزہ افطار کر لے، بعد میں قضا کرے گا، ایمرجنسی میں کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ویسے خون نکل آئے، زخم نقصیر یا کوئی بھی زخم سے آ جائے خون، منہ سے ناک سے بعض اوقات آ جاتا ہے یا دانتوں سے نکل آتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح مثال سمپل ہیں، جس طرح ناخن کاٹ لیے ہیں، بال کٹوا لیے ہیں، نہا لیا ہے، ان سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو روزے میں جن چیزوں سے فرق پڑتا ہے، ابھی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ ہیں کہ کوئی چیز جسم کے اندر جائے اور نفع دے اور اندر داخل ہو، تو وہ پھر اس سے روزے میں کیا ہو جاتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ کھانے پینے سے اور جنسی معاملات سے دور رہنے کا نام ہے۔ یہ ہے رمضان کا روزہ، ایمان کا روزہ یہ ہے کہ پورا جو ہے انسان اپنے اوپر شریعت لاگو کرے، جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے، معاملات کو خراب نہ کرے۔ یہ بھی کیا ہے، پہلے ایمان کا روزہ ہے اور پھر رمضان کا روزہ ہے، تو اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔